دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دو دریاؤں نیل ابیز اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ آخر الذکر ہی دریائے نیل کے بیشتر پانی اور زرخیز زمینوں کا سبب ہے، لیکن طویل اول الذکر دریا ہے۔ نیل ابیز وسطی افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں جنوبی روانڈا سے نکلتا ہے اور شمال کی جانب تنزانیہ، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان سے گزرتا ہے، جبکہ نیل ازرق ایتھوپیا میں جھیل ٹانا سے شروع ہوتا ہوا جنوب مشرق کی سمت سفر کرتے ہوئے سوڈان سے گزرتا ہے۔ یہ دونوں دریا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں۔ ہم آپ کو فیصل ٹی وی کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دریائے نیل کا شمالی حصہ سوڈان سے مصر تک مکمل طور پر صحرا سے گزرتا ہے۔ جنوبی مصر میں اس دریا پر مشہور اسوان بند تعمیر کیا گیا ہے جو 1971 میں مکمل ہوا۔ اس بند کے باعث ایک عظیم جھیل تشکیل پائی جو جھیل ناصر کہلاتی ہے۔ یہ جھیل مصر اور سوڈان کی سرحد پر واقع ہے، تاہم 83% جھیل مصر میں واقع ہے جبکہ 17% حصہ سوڈان میں ہے، جہاں اسے جھیل نوبیا کہا جاتا ہے۔ جھیل ناصر 550 کلومیٹر طویل اور زیادہ سے زیادہ 35 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کا کل رقبہ 5250 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ پانی کے ذخیرے کی گنجائش 157 مربع میٹر ہے۔ مصر کی آبادی کی اکثریت اور تمام شہر اسی دریا کے کنارے آباد ہیں۔ مصر کا موجودہ دارالحکومت قاہرہ دریائے نیل کے کنارے اور اس کے جزائر پر عین اس مقام پر واقع ہے جہاں دریا صحرائی علاقے سے نکل کر دو شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈیلٹائی خطے میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے نیل 6695 کلومیٹر 4160 میل کا سفر طے کرنے کے بعد اس ڈیلٹائی علاقے سے ہوتا ہوا بحیرہ روم میں گرتا ہے۔ قدیم مصر کے تمام آثار قدیمہ بھی دریائے نیل کے کناروں کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ 4000 سال قبل مسیح میں صحرائے اعظم کی وسط گری اور خشک سالی کے باعث مقامی باشندے دریائے نیل کی جانب ہجرت کر گئے، جو عظیم مصری تہذیب کا پیش خیمہ بنی۔ دریائے نیل میں گرنے والے اہم معاون دریائے نیل ابیز اور نیل ازرق ہیں، جن میں سے نیل ابیز استوائی مشرقی افریقہ اور نیل ازرق ایتھوپیا سے نکلتا ہے۔ ایک اور کم اہمیت کے حامل دریائے اتبارہ بھی دریائے نیل میں گرتا ہے، لیکن اس میں صرف اسی وقت پانی ہوتا ہے جب ایتھوپیا میں بارش ہو۔ عام طور پر جھیل وکٹوریہ کو نیل ابیز کا دہانہ مانا جاتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ نیل ابیز کا دہانہ روانڈا کے جنگلات میں ہے، جس کے بعد یہ جھیل وکٹوریہ سے سفر کرتا ہوا یوگینڈا میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ 500 کلومیٹر کے سفر کے بعد یہ جھیل کیوگا اور بعد ازاں جھیل البرٹ پہنچتا ہے، جس کے بعد یہ سوڈان پہنچتا ہے۔ اس مقام پر یہ بحیرہ الجبل یعنی کوہستانی دریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحیرہ الغزال کے ملاب کے بعد یہ دریا بحیرہ البیز یعنی سفید دریا کہلاتا ہے، جسے دنیا نیل ابیز کے نام سے جانتی ہے۔ نیل ازرق ایتھوپیا کے پہاڑوں میں واقع جھیل ٹانا سے نکلتا ہے۔ یہ 1400 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب نیل ابیز میں مل جاتا ہے اور دریا نیل تشکیل دیتا ہے۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈال دی جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمر بن عاص نے یہ واقعہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ و جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریا نیل کے نام لکھ بھیجا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: بعد حمد و ثنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تب تو خیر نہ چل، اگر اللہ تعالیٰ تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر عسکر نے دریا نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہیں پائی تھی جو دریا نیل میں 16 ہاتھ گہرا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی سے گرانی ازرانی سے بدل گئی۔ قرآن مجید میں 2 دریاؤں کا ذکر آیا ہے، جن میں دریا نیل سورہ انبیاء اور دریا فرات سورہ فرقان شامل ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیصل ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔